فرض کریں کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. فرض کریں کسی نے مسجد تعمیر کی، یا کسی نے قرآن حفظ کی ہے، کسی نے بہت ہی کوئی نیک کام کیا ہے ماشاء اللہ سے، چاہے جو بھی ہے وہ، اور اس کی نیت بالکل خالص اللہ کے لیے تھی، اور اس نے وہ نیک کام کیا، مکمل کیا. اور اب آ کے کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ یار آپ نے مسجد تعمیر کروائی، کیا بات ہے. یا کسی نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، ماشاء اللہ آپ حافظ بن گئے، ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے. اب آپ خود کی بھی مدد نہیں کر پاتے اور آپ کو واقعی ایک خوشی ہوتی ہے، آپ کو ایک تسکین ملتی ہے. سو یہی معاملہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. بعض اوقات میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں اور پھر لوگ آ کے میری تعریف کرتے ہیں، یعنی میں نے ان کے لیے کام نہیں کیا تھا، میں نے ان کے لیے بالکل نہیں کیا، میں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، لیکن لوگوں نے آ کے میری تعریف کی. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعریفیں ہیں تلک عاجل بشری المؤمن، یعنی یہ وہ خوشیاں ہیں جو کہ مومن کو پہلے سے مل جائیں گی، یعنی کہ وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ مزید دیں گے، یعنی خوشیاں یہیں سے شروع ہیں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی آپ کو اگر معاشرہ پسند کر رہا ہے، جب آپ نے ایک سنسیئر کام اللہ کے لیے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنسیئر نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ کو جو عزت ملی جب آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کوئی کام کیا تھا، اس کے بعد اگر آپ نے اس عزت کے لیے نہیں کیا تھا، صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس کے بدلے میں جو آپ کو عزت ملی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اجر ہے. اس بارے میں گلٹی نہ فیل کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، کہ آپ نے اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں، تو پھر تو آپ کو اپنی انٹینشن پہ کام کرنا ہے. اور آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا تھا اور پھر آ کے لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کے اوپر نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کے راستے میں مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے. ایک آپ کہہ لیں اجر کہہ لیں، بلیسنگ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جب کوئی سنسیئر کام کرے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نا اس نیک کام کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ جو اخلاص ہے نا وہ لوگوں کے دلوں کے تالوں کو کھولتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک اخلاص سے کیے ہوئے کام سے لوگوں کے دل میں اخلاص کھلتا ہے. تو اگر کوئی شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اگر جب کوئی کام انسنسیئرلی کر رہا ہو تو لوگ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے. سو جو یہ فیکٹ ہے نا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کی، جو آپ کر رہے ہیں، یہ تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک یہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں. اور یہ بات بھی جان لیں کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے کسی نیک کام کے کرنے کی وجہ سے، یہ اس کے مقابلے نہیں ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں اور آپ کی لوگ تعریف کریں. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سبحان اللہ شان، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے ہمارے لیے آسان کیا. مثال کے طور پہ آپ میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دنیاوی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے ملے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جبکہ تعریف جو ہے لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کچھ اچھا بولتے ہیں. سو اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی ریلیجس کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اور آپ کچھ پیسے بھی چاہ رہے تھے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مسجد کا امام ہے اس کو تنخواہ بھی تو چاہیے نا، اور جو مقتدی ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امام کا خیال رکھیں اس حوالے سے بھی. اور جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں، اسلامک اسکول ٹیچر ہوتے ہیں یا مدرسے کے اساتذہ ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں اس کام کے لیے تاکہ آپ کو پڑھائیں، آپ کو تبلیغ کریں. تو شورلی ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے بھی اپنا گھر چلانا ہے. سو اگر کسی انسان کی یہ بھی نیت ہو کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے گھر کے بل بھی ادا کرنے ہیں، مجھے اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا ہوں. سو اگر آپ یہ بھی آپ انٹینشن رکھ سکتے ہیں تو اس کا بھی کوئی آپ پر وبال نہیں ہے، 100% حلال ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی الاؤ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کیس میں انسان کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں. اور قرآن اس بارے میں بہت کلیئر ہے. مثال کے طور پر لوگ حج کے لیے آنا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ بڑے ہی لمبے سفر کرتے تھے، دور دور سے آتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ بازار یا کچھ بیچنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے. لوگ جو ہیں چائنا سے آ رہے ہیں، ٹونیزیا سے آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں، ٹمبکٹو سے آ رہے ہیں، دنیا کے ہر خطے سے لوگ آتے تھے، اور یہ سب کے سب وہاں پہ ایک ساتھ ہیں. تو کتنا اچھا ہو جائے کہ وہاں پہ ایک بازار ہو جائے لوگوں کے لیے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو. حتیٰ کہ آج بھی جو مینا کے پلینز ہیں، مینا کی جو جگہ ہے، وہاں پہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں. سو یہ سوال کچھ صحابہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں حج کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ کچھ بزنس بھی کروں؟ مثال کے طور پہ میں لیدر بیچ رہا ہوں یا دالیں بیچ رہا ہوں یا جو بھی معاملات ہیں، کیا میں حج کے ساتھ ساتھ اپنا وہاں پہ تجارت بھی کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ پروفٹس بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی آپ حج بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم.
کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اپنے مال سے، یعنی کہ اپنے تجارت سے مال کمانا، وہ بھی حج کے دوران، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا۔ اسی طرح ہمارے دور میں کوئی بھی حج کروان کو آرگنائز نہیں کرنا، حج کو آرگنائز نہیں کرتا جب تک وہ اس کروان سے کوئی پروفٹ نہ کما لے، ہے کہ نہیں ایسا؟ بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے حج ٹریول ٹورس کو آرگنائز کرنے میں، یقین کریں بہت ساری حجوں میں انوالو رہا ہوں، بڑا سر درد ہوتا ہے۔ آپ 8 مہینے لگا دیتے ہیں صرف اس ایک ہفتے کے لیے حج پہ۔ لوگ جو ہیں پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں حج گروپس کو آرگنائز کرنے میں، تو شیورلی ان کو پروفٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے اوپر۔ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس چیز کو الاؤ کیا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے اس پہ بھی ایک بات بہت ضروری ہے، آپ کا جو اجر ہے اس کیس میں وہ اس پروپورشن سے دیکھا جائے گا کہ جس پروپورشن کے ساتھ آپ کی سنسیریٹی تھی اللہ کے ساتھ۔ یعنی اس کیس میں اس کے 2 حصے ہوں گے، آپ کی سنسیریٹی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کا 50-50 تھا، آپ بزنس بھی چاہ رہے تھے اور آپ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ کا حج بھی ہو جائے، آپ کا اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا جو صرف اور صرف حج کرنے گیا تھا، لیکن آپ کا حج ایکسیپٹیڈ ہے۔ اور یہی چیز قرآن ٹیچر کے لیے اپلائی ہوتی ہے، اسلامک اسٹڈیز ٹیچر کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے، کہ ان کی پیور انٹینشن تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ہیں، مالی معاملات بھی، تو یہ چیز الاؤڈ ہے الحمدللہ۔ اور اگین وہی بات، جتنی کم ان کی انٹینشن اخلاص کے اوپر تھی اتنا کم ہی ان کا اجر ہے، لیکن اس کے اوپر یہ نہیں کہ اگر آپ کی 2 نیتیں ہیں تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔